سارا دن لوگوں کے سامنے روتے رہیں، تسلی نہیں ملے گی، کیونکہ لوگ صرف تماشائی ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کا درد کم کر سکتے ہیں، نہ آپ کی کسی پریشانی کو، مگر رات کے اس پہر اپنا بستر چھوڑ کر اچھے سے وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس وقت جو آنسو نکلتے ہیں، ندامت، دکھ سب بہا کر لے جاتے ہیں، اور پھر بہت سکون ملتا ہے۔ تو بس جھک جائیے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تہجد ایک خوبصورت احساس محبت کا ہے، وہ پہر جس میں 2 خوبصورت چیزیں ایک ساتھ ہیں، گہری نیند اور اللہ عز و جل سے گہری محبت۔ اب جس کو جس سے خالص محبت، وہ اسے چن لے گا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خالص اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اسی کی خاطر مرتے ہیں، جن کو دنیا کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ فقط اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی دوسری بات ان کو پریشان نہیں کرتی۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تہجد رات کے وقت اللہ کے بہت قریب ہونے کا موقع ہے۔ تہجد اور دعا کے ذریعے ہم اللہ سے نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اللہ کے حضور پیش کر کے حل کروائیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ رات کے اس وقت کو ضائع نہ کریں اور تہجد پڑھیں۔ تہجد کی نماز بھلائیوں کی چابی ہے اور معجزات کا دروازہ ہے۔ بس کتنے ہی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ آدھی رات کی 2 رکعت نماز کے ساتھ آسان کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے اور نقصانات کا ازالہ فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور دل کو منور فرماتا ہے۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں اور معجزے آزمائشوں سے ہو کر گزرتے ہیں، کبھی صبر کی آزمائش، کبھی یقین کی تو کبھی ایمان کی۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، مایوس ہو کر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ ابھی آزمائش چل رہی ہے اور کمزور لمحات میں ہی اللہ جان لیتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ پر توکل رکھتا ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جب رات کو تم سو جاؤ، پھر تمہاری آنکھ کھلی اور تم دوبارہ سو گئے تو تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اگر تمہاری آنکھ کھلی، تم نے وضو کیا، پھر تہجد کی نماز ادا کی اور مجھ سے مانگا، اور میں نے عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی۔ اور جان لو کہ تمہارا رب بے وفا نہیں ہے، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ اس لیے تہجد پڑھا کریں۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا کبھی ضائع نہیں جائے گا، وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں
7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تو سنو، جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس تہجد کی ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے، اور پھر آپ کا صبر خوشیوں میں بدل دیا جاتا ہے، آپ کا ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بھی دوست کہتا ہے۔ اللہ کو صابرین بہت پسند ہیں۔ آپ کا صبر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے آنسو کا ایک ایک قطرہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ بس صبر کا دامن تھامے رکھیں، یہاں تک کہ صبر کا خوبصورت صلہ دے دیا جائے گا اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ